وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وحمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی آیات بینات 67 سے 71 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے بہت سارے انعامات کیے، لیکن بنی اسرائیل نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ ایک ناشکری قوم ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والی ہے، اور وہ کسی طرح سے بھی نعمتوں کی مستحق نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی نااہلی اور ناشکری کے ضمن میں قرآن کریم نے متعدد نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین کے اندر خلافت اور نیابت کے مستحق بنی اسرائیل نہیں تھے۔ دراصل یہ امت مسلمہ کو پیغام دیا گیا ہے کہ زمین کے اندر خلافت اور نیابت کا مستحق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر بغیر کسی تعامل اور سوچ و بچار کے عمل کرنے والا ہے۔ اطاعت خداوندی ہی انسان کی عظمت کا راز اور اللہ رب العالمین کے حکم کی پیروی ہی انسان کی شرف اور کرامت کا باعث ہے۔ متعدد مفسرین نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عامیل نامی شخص تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی تھی۔ اس کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو اس کے پاس ایک گائے کے سوا کچھ نہ تھی، اور گائے بھی ابھی چھوٹی عمر کی تھی۔ اس نے گائے کو نشان زدہ کر کے اللہ کے نام پر جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ کے سپرد کر دیا، اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا۔ عرصہ دراز گزرنے کے بعد جب وہ گائے اپنی جوانی کو پہنچ گئی اور اس بوڑھے آدمی کا بچہ بھی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، اللہ رب العالمین نے اس گائے کو ان کے سپرد کر دیا اور ان کو اس کی منہ مانگی قیمت عطا فرمائی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کی اولاد نہ تھی اور اس کا وارث اس کا بھتیجا تھا، بعض نے کہا بھائی تھا، بعض نے کوئی اور رشتہ بھی بیان کیا ہے، جس نے اس کا وارث بننا تھا اس نیت سے کہ یہ مر جائے اور اس کا مال مجھے مل جائے۔ اس نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دوسری بستی میں پھینک دیا، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر سوال کیا کہ ہمارا رشتہ دار شخص قتل ہو گیا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ بتایا جائے۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ قانون تھا کہ جس جگہ پر کوئی شخص قتل ہوگا اس کے ارد گرد لوگوں سے اس قتل کے بارے میں قسم لے کر دریافت کیا جائے گا۔ شاید قاتل کے ذہن میں یہ بات تھی کہ چونکہ میں نے اس کو دوسری بستی میں پھینک دیا ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی کے لوگوں سے قسم لے کر اس معاملے کو رفع دفع کر دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اس شخص نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں قاتل کا پتہ پوچھا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے موسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ مقتول کے ساتھ لگائے، مقتول زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل والوں نے آگے سے یہ سمجھا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام استہزاء کر رہے ہیں اور ہم سے خوش طبعی کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں جاہل والے کام کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سمجھ لیا کہ واقعتاً یہ اللہ کا حکم ہے، اب چونکہ ابتداءً ہی قاتل کے ذہن میں بدنیتی اور فتور تھا، اس لیے وہ شخص کبھی بھی اللہ کے حکم پہ عمل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ قاتل کے ذہن میں یقینی طور پر یہ بات تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کیا تو اس طرح میرا جرم لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے گا
اور میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور جس مقصد کے لیے میں نے یہ قتل کیا ہے اس مقصد کے حصول میں کامیاب بھی نہیں ٹھہروں گا، وراثت سے بھی محروم ہو جاؤں گا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی قانون تھا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص ہے، اور جو شخص کسی کو قصداً قتل کرے تو قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ امت محمدیہ کے اندر بھی بالکل یہی قوانین ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کی، اور بار بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ سوال کرتے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو جواب آتا وہ ان کے لیے مشکل کھڑی کر دیتا، لیکن چونکہ ان کی نیت کے اندر فتور تھا اور بد نیتی تھی، اس لیے وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اور مختلف قسم کے سوال اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بار بار سوال کرتے اور بار بار اللہ کی طرف سے جواب آتا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ گائے کے اندر یہ خوبیاں ہوں تو پھر اس گائے کو خرید کے ذبح کیا جائے۔ گائے کے اندر جو خوبیاں ہوں، ایک تو یہ ہے کہ وہ گائے باج نہ ہو، اور نہ ہی بالکل ایسی ہو کہ بچہ جننے کے قابل نہ ہو، نہ اس سے کوئی کام لیا گیا ہو، کھیتی باڑی نہ کی گئی ہو، کھیت میں ہل نہ چلایا گیا ہو، زمین کو سیراب کرنے کے لیے اس کو جوتا بھی نہ گیا ہو، اور اس کے ذریعے کوئی پانی بھی نہ نکالا گیا ہو، بالکل بے عیب ہو، بے داغ ہو، شوخ زرد رنگ کی گائے ہو، دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہو۔ اتنی ساری شرائط کے ساتھ جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو بنی اسرائیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی گائے کو ذبح کیا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ جب مقتول کے ساتھ لگایا تو مقتول اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا، اور جس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ اب قاتل کا جرم سب کے سامنے عیاں ہو گیا، اور اس پر شریعت موسوی کے مطابق قتل کا حکم سنایا گیا۔ یوں قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا، اور وہ اپنی بدنشتی اور لالچ کے چکروں میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس بچے کی وہ گائے تھی، اس بچے کی والدہ نے گائے فروخت کرنے کے لیے اس کو بازار میں بھیجا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ گائے کا سودا جب طے پا جائے گا تو حتمی منظوری اس بچے کی والدہ سے لی جائے گی۔ بچے نے جب گائے کو بیچنا چاہا تو اللہ کا فرشتہ اس گائے کو خریدنے کے لیے آیا اور اس گائے کی قیمت سے بڑھ کر قیمت لگائی۔ بچے نے اپنی والدہ کی نصیحت کے مطابق یہ کہا کہ جب تک میں اپنی والدہ سے نہ پوچھ لوں یہ بیع تام نہیں ہوگی اور سودا مکمل نہیں ہوگا۔ فرشتہ اس کو اس قیمت سے بڑھ کے قیمت لگاتا ہے اس شرط پر کہ تم اپنی والدہ سے نہ پوچھو، لیکن بچہ اس پہ راضی نہیں ہوتا اور اپنی والدہ سے جا کے سارا ماجرا بیان کرتا ہے۔ والدہ اس کو دوبارہ مارکیٹ میں بھیجتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ جب دوبارہ تمہارا سودا طے ہو تو پھر تمہیں میری اجازت درکار ہوگی۔ فرشتہ اب کی بار اس سے زیادہ قیمت لگاتا ہے، لیکن شرط یہ رکھتا ہے کہ اس سودے کے مکمل ہونے کے لیے تم اپنی والدہ سے نہیں پوچھو گے۔ وہ بچہ اس بات سے راضی نہیں ہوتا اور بالآخر اپنی والدہ کو آ کے سارا ماجرا بیان کرتا ہے۔ بار بار ایسا کرنے سے اس کی والدہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کی والدہ اپنے بچے کو نصیحت کر کے بازار بھیجتی ہے، اس شخص سے جا کے دریافت کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کو فروخت کرنے کی اجازت دیتے بھی ہے یا نہیں۔ بچہ ماں کی نصیحت کے مطابق جب بازار میں جاتا ہے اور جا کے اس شخص سے یہ دریافت کرتا ہے تو وہ شخص اسے کہتا ہے کہ تم گائے کو بالکل فروخت نہ کرو، تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت ادا کی جائے گی۔ اسی اثناء کے اندر بنی اسرائیل کا وہ واقعہ پیش آ جاتا ہے جس کا بھی ذکر کیا گیا کہ قاتل اپنے مقتول کا خود ہی مدعی بن جاتا ہے اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں قاتل کے بارے دریافت کرتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ گائے کو ذبح کرو، اور گائے کی شرائط بیان کر دی جاتی ہے، اور اس شرائط کی گائے صرف ایک ہی تھی جو اس بچے کے پاس تھی۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل جب اس گائے کو تلاش کرتے ہیں تو اس بچے کی والدہ کی جانب سے گائے کے گوشت کے برابر سونا لے کر گائے کو فروخت کرنے کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل والے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں کہ اس کی قیمت تو بہت زیادہ مانگی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے خود ہی الٹے سیدھے سوال کر کر یہ پابندیاں اپنے اوپر لگوائی ہے، لہٰذا اب تم گائے کو بہر صورت خریدو اور اسے ذبح کرو۔
بنی اسرائیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس گائے کو لیا اور اس کو ذبح کر دیا اور یوں قاتل کا علم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سارے واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی ایک گائے ذبح کر دو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں مذاق کر رہے ہیں؟ گائے ذبح کرنے اور قاتل کا نام جاننے میں کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ آپ ہمیں مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں بھی جاہلوں کی طرح مذاق کیا کروں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جواب سننے کے بعد بنی اسرائیل نے ان سے یہ مطالبہ کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ کلیم اللہ پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ ہمیں بیان کرے کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم حکم فرماتا ہے کہ گائے نہ تو فارد ہو، فارد وہ گائے ہیں جو بچہ جننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، ولا بکر اور نہ ہی بکر ہو کہ ابھی سن بلوغت کو نہ پہنچی ہو، اوان بین ذالک ان دونوں کے مابین ہو، ففعلوا ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کر لو اور زیادہ مطالبات اور سوال نہ کرو۔ چونکہ بنی اسرائیل کی نیت درست نہ تھی اس لیے وہ بار بار سوال کرتے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے حضور یہ ایک عرض کرے کہ اس کا رنگ کس طرح کا ہو، ہمیں وہ بیان کر دے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ خوب گہرا زرد ہو اور دیکھنے والوں کو وہ خوش کر دے، گائے کی رنگت میں اتنی جاذبیت ہو کہ جو اس کو دیکھے خوش ہو جائے۔ بنی اسرائیل اس کے باوجود بھی گائے کو ذبح کرنے کی بجائے سوال کر رہے تھے، کہنے لگے کہ گائے ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے، آپ اپنے رب سے پوچھئے گائے کی صفات بیان کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ وحی آئی، قال انه يقول انها بقرہ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے بھی اسے جوتا نہ گیا ہو اور نہ اس کے ذریعے زمین میں حل چلایا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایسی گائے ہو جس میں کوئی داغ دبا نہ ہو، صاف شفاف اس کا رنگ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، بنی اسرائیل والے بولے اے موسیٰ کلیم اللہ اب آپ نے صحیح بات کی ہے، فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے گائے کو ذبح کیا لیکن وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ اس واقعے کی بنیاد چونکہ بدنیتی تھی اس لیے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے گریزاں تھے۔ سوال یہ ہے کہ قاتل کے بارے میں جانکاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کے جواب میں اہل علم بیان فرماتے ہیں گائے کو ذبح کرنے کے حکم میں جو حکمت پوشیدہ تھی اس کو بیان کرتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ ایک حکمت تو یہ تھی کہ بنی اسرائیل مصر میں عرصہ دراز رہے تھے اور مصری گائے کی پوجا کیا کرتے تھے اور گائے کو ایک مقدس جانور شمار کرتے تھے، گائے کی تقدیس کا تصور ان کے ذہن کے اندر تھا۔ اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ یہ لوگ گائے کی پوجا نہ کرے، اس لیے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کے ذہن سے گائے کے مقدس ہونے کا تصور نکل جائے۔ اہل علم اس کی دوسری مصلحت کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جب حکم آ جائے تو اس پہ عمل کر لینا چاہیے، مزید مطالبات اور سوال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے جیسے بنی اسرائیل نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ تیسری حکمت اس کے اندر یہ پوشیدہ تھی کہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، کہ دنیا کے اندر ان کے سامنے مرا ہوا شخص زندہ ہو گیا، ایسے ہی قیامت کے دن لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ حیات بعد الموت کا تصور واضح کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا، بنی اسرائیل کو اس واقعے سے گزارا گیا تاکہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات پختہ ہو جائے کہ بے شک سب انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے
اور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس واقعے سے اس امت کے لیے کیا سبق ہے؟ جواب یہ ہے کہ اہل علم نے متعدد حکمتیں اس کی بیان فرمائی ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ سعادت مند اولاد وہی ہے جو اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو۔ اس واقعے سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خوب اچھی پرورش فرماتا ہے اور معاشی فکروں سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایک سبق اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جو شخص اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی حفاظت میں دے دیتا ہے، اللہ پاک اس کی خوب حفاظت فرماتا ہے۔ ایک سبق اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دینا مشکلات سے نکلنے کا باعث ہے۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ قربانی گائے کی کرنا افضل ہے، اور ایک یہ بھی سبق ہے کہ قربانی وہ ہو جو خوب قیمتی اور خوبصورت ہو، اور ایک سبق یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کو بے عیب ہونا چاہیے اور خوبصورت اور حسین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذات پہ کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق دے، اپنے احکامات پر بغیر کسی شک و شبے کے عمل کرنے کی توفیق دے، حیات بعد الموت پر کامل یقین عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین بے جا مطالبات کرنے اور حیل و حجت کے ساتھ حکم پر عمل کرنے کو ٹالنے سے محفوظ فرمائے، اپنا مطیع و فرما بردار بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ